بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے حسن صورت اور حسن سیرت سے خوب نوازا تھا۔ آپ ایک وجیح اور خوبصورت انسان تھے۔ رنگ گورا، چہرہ پروقار اور بردباری کا آئینہ دار تھا۔ حضرت مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پاس آئے اور وہ لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین تھے۔ اس حسن صورت کے ساتھ ساتھ حسن سیرت، عدل و انصاف کا یہ عالم تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرمایا کرتے تھے، تم لوگ قیصر و کسریٰ اور ان کی سیاست کی تعریف کرتے ہو، حالانکہ تم میں معاویہ موجود ہیں۔ آپ عالم اسلام کی ان چند گنی چنی ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کے احسان سے یہ امت مسلمہ سبکدوش نہیں ہو سکتی۔ آپ ان چند اکابر صحابہ میں سے ہیں جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسلسل حاضری اور حق تعالی شانہ کی جانب سے نازل شدہ وحی کو لکھنے کا شرف حاصل ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم قابل رشک خوش بخت ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منظور نظر تھے، جنہوں نے کئی سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتابت وحی کے نازک فرائض انجام دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے علم و عمل کے لیے بہترین دعائیں لیں، جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے خلیفہ کے زمانے میں اپنی قائدانہ صلاحیتوں کا لوہا منوایا، جنہوں نے تاریخ اسلام میں سب سے پہلا بحری بیڑا تیار کیا، اپنی عمر کا بہترین حصہ رومی عیسائیوں کے خلاف جہاد میں گزارا اور ہر بار ان کے دانت کھٹے کیے۔ کیا کوئی مسلمان انہیں بھول سکتا ہے جنہوں نے قبرص، روڈس، صقیلیہ اور سوڈان جیسے اہم ممالک فتح کیے؟ سال ہا سال کے باہمی خلفشار کے بعد عالم اسلام کو پھر سے ایک جھنڈے تلے جمع کیا۔ جہاد کا جو فریضہ تقریباً متروک ہو چکا تھا اسے اثر نو زندہ کیا اور اپنے عہد حکومت میں نئے حالات کے مطابق شجاعت و جواں مردی، علم و عمل، حلم و بردباری، امانت و دیانت میں نظم و ضبط کی بہترین مثالیں قائم کی۔ یہ ساری باتیں وہ ہیں جو تاریخ کی یک طرفہ تصویر کی تہوں میں چھپ کر رہ گئی ہیں۔ اسلام لانے کے بعد آپ مستقلاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے رہے۔ علامہ ابن حزم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین میں سے سب سے زیادہ حضرت زید بن ثابت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہے، اور اس کے بعد دوسرا درجہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ یہ دونوں حضرات دن رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے رہتے اور اس کے سوا کوئی نہ کام کرتے تھے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسلسل حاضری، کتابت وحی، امانت و دیانت اور دیگر صفات محمودہ کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد بار آپ کے لیے دعا فرمائی۔ حدیث کی مشہور کتاب جامع ترمذی میں ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعا دی اور فرمایا، اے اللہ، معاویہ کو ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا دیجئے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دیجئے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعا دی اور فرمایا، اے اللہ، معاویہ کو حساب و کتاب سکھا اور اس کو عذاب جہنم سے بچا۔ مشہور صحابی حضرت عمر بن العاص بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اے اللہ، معاویہ کو کتاب یعنی قرآن کا علم سکھلا دے اور شہروں میں اس کے لیے ٹھکانہ بنا دے اور اس کو عذاب سے بچا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی امارت و خلافت کی اپنی حیات میں ہی پیشن گوئی فرما دی تھی اور اس کے لیے دعا بھی فرمائی تھی، جیسا کہ مذکورہ بالا حدیث سے ظاہر ہے۔ نیز حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وضو کا پانی لے کر گیا۔ آپ نے پانی سے وضو فرمایا اور وضو کرنے کے بعد میری طرف دیکھا اور فرمایا، اے معاویہ، اگر تمہارے سپرد امارت کی جائے اور تمہیں امیر بنا دیا جائے تو تم اللہ سے ڈرتے رہنا اور انصاف کرنا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھا کام کرے اس کی طرف توجہ کر اور مہربانی کر، اور جو کوئی برا کام کرے اس سے درگزر کر۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں، مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد خیال لگا رہتا کہ مجھے ضرور اس کام میں آزمایا جائے گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ مجھے امیر بنا دیا گیا۔ ان روایات سے صاف واضح ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو دربار نبوی میں کیا مرتبہ حاصل تھا۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کتنی محبت فرماتے تھے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہوئے اور حضرت امیر معاویہ کو اپنے پیچھے بٹھایا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاویہ، تمہارے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے ساتھ مل رہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا پیٹ اور سینہ آپ کے جسم مبارک سے ملا ہوا ہے۔ یہ سن کر آپ نے دعا دی، اے اللہ اس کو علم سے بھر دے۔ جب آپ کے والد اسلام لے آئے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اسلام لانے سے قبل مسلمانوں سے قتال کرتا تھا، اب آپ مجھے حکم دیجئے کہ میں کفار سے لڑوں اور جہاد کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ضرور ضرور جہاد کرو۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قریش کے اس جوان کی برائی مت کرو جو غصہ کے وقت ہنستا ہے، یعنی انتہائی بردبار ہے، اور جو کچھ اس کے پاس ہے بغیر اس کی رضامندی کے حاصل نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے سر پر کی چیز کو حاصل کرنا چاہو تو اس کے قدموں پر جھکنا پڑے گا، یعنی کہ انتہائی غیور اور شجاع ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، اے لوگو، تم میرے بعد آپس میں فرقہ بندی سے بچو، اور اگر تم نے ایسا کیا تو سمجھ رکھو کہ معاویہ شام میں موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، تم قیصر و کسریٰ اور ان کی سیاست کی تعریف کرتے ہو، حالانکہ خود تم میں معاویہ موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں آپ کا مرتبہ اور مقام اس سے ظاہر ہے کہ انہوں نے آپ کے بھائی یزید بن ابی سفیان کے انتقال کے بعد آپ کو شام کا گورنر مقرر کیا۔ دنیا جانتی ہے کہ حضرت عمر اپنے گورنروں اور والیوں کے تقرر کے معاملہ میں انتہائی محتاط تھے، اور جب تک کسی شخص پر مکمل اطمینان نہ ہوتا اسے کسی مقام اور علاقہ کا امیر مقرر نہ کرتے تھے۔ پھر جس شخص کو گورنر بناتے اس کی پوری نگرانی فرماتے، اور جب کبھی معیار مطلوب سے فرو محسوس ہوتا تو اسے معزول فرما دیتے تھے۔ حضرت عمر کا آپ کو شام کا گورنر مقرر کرنا اور آخر حیات تک انہیں اس عہدے پر برقرار رکھنا ظاہر کرتا ہے کہ انہیں آپ پر مکمل اعتماد تھا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہادی اور مہدی تھے۔ اللہ جل شانہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔